امریکہ اسرائیل ایران جنگ اب اپنے دوسرے ماہ میں داخل ہو چکی ہے۔ کل تک زور و شور کے ساتھ یہ باتیں تھیں کہ مذاکرات کی میز سجنے جا رہی ہے، لیکن اسی میں ہمیں یہ خبر بھی سننے کو ملی کہ جو امریکی نائب صدر ہیں ان کی کچھ تلخی ہوئی ہے اسرائیلی حکام یا اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ہم دیگر معاملات کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ اشارے مل رہے ہیں کہیں نہ کہیں میز سجنے جا رہی ہے۔ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، لیکن ایک خطرناک انٹری اس وار تھیٹر میں ہوئی اور وہ ہے ہوتی باغیوں کی۔ ہوتی باغی جو کہ اس سے پہلے اس جنگ سے کنارہ کش تھے اور اس سے پہلے وہ امریکی اور برطانوی بمباری کا نشانہ بن بھی چکے ہیں، ان کے بارے میں امریکی صدر نے 2025 میں ایک دعویٰ بھی کیا کہ ان کا کیا حال وہ کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوتی نائب وزیر اطلاعات محمد منصور جن کا نام ہے، انہوں نے لوکل میڈیا کو یہ بتایا ہے کہ اب نائب باب المندب ان کے آپشنز میں شامل ہے، اور انہوں نے جنوبی اسرائیل میں بیراج آف میزائلز فائر کیے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز ظاہر ہے اسرائیلی میڈیا اس طرح سے نہیں دکھائے گا جس طرح سے ابھی تک منظر کشی سے منع کیا جاتا رہا ہے۔ سٹ صاحب، یہ ان کے دعوے ہیں اور دعووں میں کتنی حقیقت ہوتی ہے وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے۔ کل آپ نے تذکرہ کیا تھا ریڈ سی کا کہ ایک آپشن سعودی عربیہ کے پاس یہ موجود ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوتیز ایکٹیو ہو چکے ہیں اور انہوں نے جو اٹیک کیا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے باب المندب، اس کے بعد ریڈ سی کی طرف، اور پھر الٹیمیٹلی سوئز کینال بھی وہ سیز کر سکتے ہیں۔ 30% آف اسرائیلی امپورٹس اس سے ہو کے گزرتی ہیں، سب سے زیادہ ڈیمیج اسرائیل کو ہوگا۔ بٹ یہ وار تھیٹر کتنا پھیلے گا ان کے اس شمولیت کے بعد؟ وار تھیٹر تو پھیل چکا ہے اور دن بدن بڑھ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نئے خمینی صاحب نے پاور لیا تو اس کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا تھا، وہ یہ تھا کہ اب ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو الائز ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جو ریزسٹنس کے اندر ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں پہلے، وہ بھی اب ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ان کا اشارہ غالباً حزب اللہ کی طرف تھا اور ہوتھیز کی طرف تھا، اور عراق کے اندر جو شیعہ کمیونٹی ہے، جہاں شیعہ گروپس ہیں جو پرو ایران ہیں، جن کو ایران پراکسیز کے طور پہ استعمال کرتا رہا ہے، اچھا، اور سیریا میں بھی، عراق اور سیریا دونوں میں۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ ایک ایک کر کے سب سے پہلے تو حزب اللہ کھڑا ہو گیا، اور حزب اللہ نے ٹھیک ٹھاک اسرائیل کو روک دیا ہے۔ اسرائیل نے جو اپنی فوج بھیجی ہے لیبنان کے اندر اور اسپیس کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں پہلے تو حزب اللہ کھڑا ہو گیا۔ حزب اللہ نے راکٹس مارنے شروع کر دیے تل ابیب اور حفصہ کی طرف، اور کافی ڈرونز بھی اٹیک ہوئے۔ تو اور اسرائیل کا جو خیال تھا کہ حزب اللہ کو بالکل ناک آؤٹ کر دے گا یا حزب اللہ نہیں کھڑا ہوگا اس کے سامنے، وہ بالکل غلط نکلا، ان کا جو پریڈکشن تھی یا اسیسمنٹ تھی۔ مگر اس سے بھی آگے بڑھ کے ان کا یہ خیال تھا، اور وہ پریشر بھی ڈال رہے تھے جو لیبنان کی جو کرسچن گورنمنٹ ہے اس وقت، تو ان کے اوپر بھی پریشر تھا کہ آپ پیچھے سے حزب اللہ کو دھکیلے، آگے سے ہم ماریں گے۔ اچھا، اور یہ بھی ان کی کوشش رہی اسرائیل کی، مگر وہ بھی اب ناکام ہو گئی، کیونکہ وہاں کی جو حکومت ہے اس کا یہ فیصلہ ہو گیا، وہ کرسچنز ہیں کہ ہم مسلم حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ٹو پروٹیکٹ لیبنان۔ تو یہ دو جگہ پہ بیک فٹ پہ جانا پڑا اور دھکا لگا اسرائیل کو۔ ایک یہ کہ حزب اللہ تکڑا ہو گیا اور وہ ٹھیک ٹھاک ریزسٹ کر رہا ہے، 12-15 ٹینکس ان کے اڑا دیے، ڈرونز چل رہے ہیں وہاں سے انٹو اسرائیل، اور اسرائیل کی چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہا ہے کہ ہمیں کم از کم 2 لاکھ 3 لاکھ اور لوگوں کی ضرورت پڑے گی، ریزروسٹ کی، اگر ہم نے لیبنان کے اندر 8-10 کلومیٹر سکوائر ایریا اس کو ہم نے قابو کرنا بھی بلو دا ریور، اس کو ڈیوائڈنگ لائن بنانا ہے۔ تو وہ ان کا جو پروجیکٹ تھا وہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ اب پیچھے سے جو حکومت ہے لیبنان کی، وہ بھی حزب اللہ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم وی ول ناٹ الاؤ اسرائیل ٹو کم انٹو لیبنان، اور یہ اسپیس لے جائیں گے، ہم نہیں کرنے دیں گے۔ تو وہ بھی ناکام ہو گیا، تو بہت زبردست اسٹرانگ ریزسٹنس قائم ہو گیا وہاں۔ اسرائیل کا جو ایجنڈا تھا وہ پورا نہیں ہو پائے گا وہاں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہوتھی کی طرف سے بھی اعلان ہو گیا ہے کہ اب ہم اپنے مڈل ایسٹ کے جو امریکہ جہاں اور اسرائیل کے جو پیشنٹ جو قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اس کا بیسک مطلب یہی ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہ انہوں نے اب اعلان کر دیا ہے، اور ایک آدھ میسائل بھی مار دی ہے دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس میسائل بھی ہیں جو تل ابیب تک پہنچ سکتی ہیں۔ اور تو اس سے ساتھ ایک نیا ڈائمنشن کھڑا ہوگی، جو کہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو آپ نے کلپس سنایا اس سے یہ ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پرانی اگریمنٹ ہے، اور جس کے تحت امریکہ نے بمباری بند کر دی تھی اور
چلے گئے تھے واپس، اور جی پھر یہ ریڈ سی کے اوپر لڑائی جھگڑے بند ہو گئے تھے، اور ہوتیز نے اٹیک کرنا بند کر دیا. مگر اب ہوتیز نے یہ فیصلہ کیا کہ نو، اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے وعدے جو ہے توڑ سکتا ہے اور دھوکہ دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انہوں نے بھی اعلان کر دیا. یہ دس از اے سیکنڈ ویری میجر ڈیولپمنٹ جو کہ بڑی تکلیف ہوگی، کیونکہ اگر اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے اور اگر ریڈ سی کے اوپر بھی ہوتیز اسی قسم کا کنٹرول لے لیں جو کہ ایران نے لیا ہوا ہے آن ہارموز، جی تو بالکل ہی یہ تو بہت بڑا، وہ تو یہاں سے تو 20% ہے، تو 20-30% وہاں سے بھی آتی ہے تیل، تو یہ تو بالکل اٹ ول بی اے بگیسٹ گلوبل کرائسس ایور. جی اور اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا امریکہ، بہت مشکل ہو جائے گا. تیسری بات کہ جو گروپس ہیں عراق کے اندر، انہوں نے بھی ایران کا ساتھ دینا کا فیصلہ کیا ہے، بیکاز امریکہ کوشش کر رہا تھا کہ کردوں کو اکسا کے ایران کے خلاف چلایا جائے اور کردوں کو ہتھیار دیے جائیں، پیسے دیے جائیں جو کرد ادھر ہیں، اور انہیں کہا جائے ایران کے اندر جا کے اور آپ ٹیریٹری کو سیز کریں. ایران کے ریولوشنری گارڈز نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر ایسے ہوا تو ہم کردوں کے اوپر اٹیک کریں گے، اور انہوں نے جب کردوں نے تھوڑی بہت ہلچل کرنے کی کوشش کی تو ایران نے اٹیکس بھی کیے. جی مگر اب جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ادھر سے ایران اٹیک کر رہا ہے، درمیان میں کرد، اور پیچھے سے عراقی ملیشیا جو ہے، جو پرو شیعہ ملیشیا، جو پرو گروپس ہیں، جو ایران کے پرو گروپس ہیں، انہوں نے بھی کردوں کے اوپر اٹیک کرنی شروع کر دی. تو ود دا ریزلٹ کے کرد بھی نیوٹرلائز ہو گئے. تو آئی تھنک کہ یہ 3 فرنٹس پہ جو سپورٹ مل رہی ہے ایران کو، اور جو کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے ایران کو اور بھی کمزور کیا جائے، وہ اب کامیاب نہیں ہوگی، اور اس وقت ایران اور اس کے ساتھیوں کا ہاتھ حاوی ہے. تو دس از میڈ اے ویری بگ ڈفرنس، جو کہ اب سمجھ آئے گی امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ ان کا جو سارا پروجیکٹ تھا وہ بالکل ٹوٹل کولیپس پہ آ چکا ہے، اور ساری ریزسٹنس جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اچھا سیٹھی صاحب، جس طرح سے آپ نے اشارہ کیا، اپر ہینڈ اس وقت ایران کا دکھائی دیتا ہے، اور ویسٹرن ملٹری ایکسپرٹس جو ہیں وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ ایران کو ایج حاصل ہے. ایسا لگتا ہے کہ گیم اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہے، اور وہ یہ مس کیلکولیشن کر بیٹھے ہیں کہ ایران کیسے ریئیکٹ یا ریٹیلیٹ کر سکتا ہے. اس پوائنٹ کے چوک ہونے کے بعد آئل پرائسز کو آپ $200 فی بیرل تک پہنچتا دیکھ رہے ہیں؟ اگر کوئی سیٹلمنٹ نہ ہوئی بٹوین ایران اینڈ امریکہ جلدی، یہ جو 10 دن دیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو ریڈ سی بھی ہے، یہ بھی ہاٹ ہو جائے گا، یہاں بھی مسئلے بننے شروع ہو جائیں گے. اور 2 چیزیں ہوں گی. ایک یہ کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ وعدے کر کر کے کہ اگلے 10 دن میں، اگلے 5 دن میں ہم مسئلہ حل کر رہے ہیں، وار ختم ہو رہا ہے، وہ وار ختم نہیں ہوتا. اور اگر وار ختم نہیں ہوتا تو انفلیشن امریکہ میں بڑھے گی، گیس پرائسز امریکہ میں بڑھیں گے، اور اسٹاک مارکیٹ گرے گی، اور تیل کی قیمت بڑھے گی. وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت ہی سوئسائڈل ہے، جیسے کہتے ہیں نا، بہت مسئلہ اس کے لیے. دوسری طرف یہ ہے کہ ادھر سے وہ روبیو صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو 2 ہفتے، ایک مہینہ اور چل سکتا ہے، یہ جنگ جو ہے چل سکتی ہے. ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں نیگوسیشن ہوں گی، مگر دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید 2 ہفتے، ایک مہینہ اور لگے. اور وہ میرا خیال ہے ریئلسٹک بات کر رہے ہیں. یہ راتوں رات یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ اسی ہفتے ملاقات، پچھلے ہفتے ملاقات ہو جائے گی،